ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور پوچھتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، جمعہ، فطر اور اضحیٰ کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاں، ان تینوں کے علاوہ بھی اللہ نے ایک عید کو معین کیا ہے۔ پوچھتا ہے وہ کون سی عید ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ عید غدیر ہے جو 18 ذی الحجہ کو واقع ہوئی ہے۔ امام رضا علیہ السلام ابن ابی نصر سے فرماتے ہیں کہ اے ابی نصر، تم جہاں بھی ہو غدیر کے دن قبر امیر المومنین السلام پر پہنچو۔ وہ پوچھتا ہے کہ ابن رسول اللہ، ایسا کیوں غدیر کے دن ہم آپ کے جد علی ابن ابی طالب السلام کی قبر پر پہنچے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دن میرے جد علی ابن ابی طالب السلام کی قبر پر پہنچتا ہے، اللہ اس کے 60 سال کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب وائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ بہت بہت مبارک ہو یہ ہفتہ ولایت کہ جس میں خدا نے ہم سب کو توفیق دی ہے کہ ہم غدیر کے معرف کو حاصل کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج جو درس کا عنوان ہے وہ عید غدیر، اہمیت اور اعمال ہیں۔ عزیزو، خود عید غدیر کی جو اہمیت ہے اس کے اعمال سے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں دین اسلام میں 4 عیدوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ عید قرباں ہے، یعنی عید الاضحیٰ، عید الفطر ہے اور عید الجمعہ ہے اور عید غدیر ہے۔ ان چاروں عیدوں میں جو سب سے زیادہ بافضیلت عید ہے، برترین عید ہے، رسول فرماتے ہیں کہ میری امت پر سب سے برترین عید غدیر ہے عزیزو، جس کو عید اللہ الاکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، عید آل محمد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور روایت میں ہے کہ یہ عید جو ہے وہ زمین سے زیادہ آسمان والوں کے لیے مشہور ہے، اور آسمان پر اس عید کو عہد ماحود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور زمین پر اس عید کو میثاق ماخوذ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور پوچھتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، جمعہ، فطر اور اضحیٰ کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاں، ان تینوں کے علاوہ بھی اللہ نے ایک عید کو معین کیا ہے۔ پوچھتا ہے وہ کون سی عید ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ عید غدیر ہے جو 18 ذی الحجہ کو واقع ہوئی ہے۔ تو پوچھتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، اس میں کچھ اعمال وغیرہ بھی ہیں جیسے دوسرے اعیاد میں پائے جاتے ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں ہاں، اس میں روزہ رکھنا، عبادت کرنا اور صلوات پڑھنا محمد والے محمد پر، یہ اہمیت کا حامل ہے اور اس کی بہت زیادہ تاکید کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے یعنی اس دن جس کام کو ہم انجام دیں وہ صلوات ہو محمد آل محمد پر، روزہ رکھیں اور عبادت میں زیادہ مشغول رہیں۔ امام رضا علیہ السلام ابن ابی نصر سے فرماتے ہیں کہ اے ابی نصر، تم جہاں بھی ہو غدیر کے دن قبر امیر المومنین السلام پر پہنچو۔ وہ پوچھتا ہے کہ ابن رسول اللہ، ایسا کیوں غدیر کے دن ہم آپ کے جد
علی ابن ابی طالب السلام کی قبر پر پہنچے. آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دن میرے جد علی ابن ابی طالب السلام کی قبر پر پہنچتا ہے، اللہ اس کے 60 سال کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ دن، یعنی ایک دن جس دن ہم مولا کے قبر پر جائیں، اس دن کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ 60 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. 60 سال کے گناہوں کو معاف کیا ہے. کب؟ کہ جب وہ غدیر کے دن امام علیہ السلام کی قبر پر پہنچے. اس دن کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے عزیزوں غسل. جیسے تمام اعیاد میں ہے، عید الفطر میں باقاعدہ غسل کی تاکید ہے، باقاعدہ دعائیں ہیں. عید القربہ میں ہے. عید جمعہ، خود جمعے کا بہت زیادہ غسل کی اہمیت ہے کہ اگر جمعے کے دن تم غسل نہیں کر سکتے ہو تو غسل جو ہے وہ جمعرات کو کر لو، یا جمعے کو نہیں کر پائے ہو تو اس کا غسل رجعان ہفتے کو کر لو. تو اتنی تاکید ہے خود جمعے کی. اس دن کی غسل کی بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ اس دن غسل کو انجام دیا جائے. اب یہ غسل کے لیے ہے کہ ظہر سے پہلے اس غسل کو انجام دینا چاہیے، اور بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، مستحب مؤکد ہے. خود مرزا تبریزی فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ تاکید اس کی ہے، مطلب روایت میں کی گئی ہے. لہٰذا خود غسل کا طریقہ بالکل ویسے ہی ہے جو عام غسل ہے، کہ پہلے تو جسم پاکیزہ ہو، اس کے بعد پھر جو ہے ہم نیت کریں کہ غسل غدیر کرتا ہوں میں، یا 18 ذی الحجہ کا غسل کر رہا ہوں میں، تاکہ ہمارا باطن پاک ہو جائے، ہمارا ظاہر پاک ہو جائے ولایت کے صدقے میں. اور سر و گردن کو وہ دھوئے گا. پہلے سر و گردن کو دھوئے گا، پھر سیدھے حصے کو ایسے دھوئے کہ الٹا حصہ بھی اس میں شامل ہو جائے، اس کے بعد الٹے حصے کو ایسا دھوئے کہ اس میں سیدھا حصہ شامل ہو جائے. اور بہتر یہ ہے کہ اگر اپنے پیر کو اٹھا لیتا ہے تاکہ تلووں سے بھی پانی نکل جائے تو بہتر ہے، ایک یعنی اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ خود امیر المومنین علی ابن طالب السلام فرماتے ہیں کہ جب تم غسل کرنے جاؤ، اب کوئی بھی غسل ہو، یہاں پہ مسئلہ یہ نہیں، اصل ہے غسل کا مسئلہ. اب چونکہ غدیر کے دن کا غسل ہے تو غدیر کے دن کا غسل ہے، یا اگر ہم پر جمعے کا غسل ہے تو جمعے کا ہے مثلا، یا ہم پر کوئی واجب غسل ہے تو واجب ہے نا، یا یعنی ہم نے نذر کی تھی غسل کی تو وہ غسل، کوئی بھی اے ٹو زیڈ کا غسل ہے. اگر ہم غسل کرنے جائیں تو اس کے لیے روایت ہے، خود مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم غسل کرنے جاؤ تو محسوس یہ کرو، یہ تمہارا حمام ہے، یہ ایک عذاب کی جگہ ہے. عجیب ہے واقعاً. یہ اس لیے تاکہ ہم اپنے جو بواطین ہیں، اپنے جو باطن ہیں، ہمارا جو اندرونی کثافتیں ہیں، اندرونی گندگی ہے، اس کو ہم کیسے زائل کریں. کیونکہ پانی جو ہے وہ ظاہری کثافت کو دور کرتا ہے، ظاہری گندگی کو دور کرتا ہے، ظاہری تمیز اور پاکیزگی لے کر کے آتا ہے، لیکن باطنی پاکیزگی کیسے آئے گی یہ بتائیں گے اہل بیت السلام. تو مولا فرماتے ہیں کہ جب تم حمام میں جاؤ اور غسل کر رہے ہو تو جو حمام ہے اس کو تم سمجھو کہ عذاب کی جگہ ہے، اور خود پانی کو سمجھو کہ یہ ایک طرح کا جو ہے آگ ہے، آگ کے شعلے ہیں، یہ آگ کا جو ہے پورا سرچشمہ ہے جو جس میں ہم جو ہیں وہ جل رہے ہیں. اب یہاں کے فرماتے ہیں کہ یہ دعا کرو پروردگار سے، اے پروردگارہ جس طرح سے یہ پانی ہماری ظاہری کثافت کو زائل کر رہا ہے، جس طرح سے پانی ہماری ظاہری گندگی کو ختم کر رہا ہے اور ہم کو صاف کر رہا ہے، اسی طرح سے پروردگارہ یہی پانی ہمارے باطنی کثافت گندگی کو زائل کرتے. کس کے صدقے میں؟ ہاں، ولایت علی ابن ابی طالب اور ائمہ معصومین کے صدقے میں. اب یقین جانیں کہ جب ایسی صورت ہوگی تو یقین جانیں جو کثافتیں دل کے اندر ہیں، قدورتیں دل میں ہیں، جو کثافت اور گندگی اندر بھری ہوئی ہے، وہ خود مولا علیہ السلام کی ولایت اور باقی ائمہ معصومین کی ولایت کے صدقے میں وہ سب ختم ہو جائے گی. اب امام فرماتے ہیں کہ بھئی جب تم نیا کپڑا پہنو تو اب یہ فرض کرو کہ پروردگار نے تمہیں پاک کر دیا ہے، اب یہ لباس تقوی کو آراستہ کرو. اب یہاں پہ پھر تاکید کی گئی ہے، باقاعدہ بہت زیادہ تاکید ہے کہ اتنی تاکید دوسری آیات میں نہیں پائی جاتی جتنی تاکید اس عید میں پائی جاتی ہے کہ 18 غدیر
یعنی وہی 18 ذی الحج کو غدیر کے دن تم نیا لباس پہنو، نیا لباس پہنو، اور پھر صرف نیا لباس کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ لباس پاکیزہ ہونا چاہیے، فاخر ہونا چاہیے۔ عجیب ہے واقعا، آپ یوں ایک قیمتی لباس پہن کے چلیں، اسلام جو ہے کہتا ہے صحیح نہیں ہے، تم یہاں کے اوپر غلط کر رہے ہو، لیکن آج کے دن ایک قیمتی لباس پہنو۔ کیوں؟ اس لیے جب تم قیمتی لباس پہن کے نکلو گے تو سیدھی سی بات ہے لوگ پوچھیں گے کہ بھائی صاحب یہ آپ خیریت، تو اتنا قیمتی لباس، تو تم بتا سکو کہ آج کیا ہوا ہے، آج 18 ذی الحج ہے اور ہمارے پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے رسول کا جانشین مقرر کیا، اور صرف علی علیہ السلام کو نہیں بلکہ ان کے آنے والے بعد جو ان کی نسل ہے جو امام حسین علیہ السلام سے چلے گی، ان کے 11 اماموں کی نسل کو انہوں نے بیان کیا ہے، ولایت کو بیان کیا۔ اب تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ ہو گیا غسل، کہ ہم جو ہیں وہ غسل کریں عید کے دن، غدیر کے دن، اس کے بعد پھر نیا لباس پہنیں، خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کریں۔ اس کے بعد جو مسئلہ آتا ہے عزیزوں، بہت خوبصورت سی حدیث آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں، یقین جانے اس سے خوبصورت حدیث میری نظر میں اب تک نہیں گزری ہوگی، کیونکہ بھائی ہم اس زمانے میں نہیں تھے جب یہ غدیر خم میں لوگ اکٹھا ہوئے، لوگوں نے جو ہے مولا علیہ السلام کو مبارکباد دی اور رسول اور مولا علیہ السلام کو اپنا ولی مانا، ہے نا، ہم تو تھے نہیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ خود جب ہم نہیں ہیں تو ہم اس زمانے میں کیسے ہوں؟ بھئی ہم اعتراض نہیں کر سکتے ہیں کہ آیا یا پروردگارہ ہماری عمر اب ہے، تو اس زمانے میں تھے نہیں، اب جب اس زمانے میں تھے نہیں تو اس کا ثواب، اس چیز کا ہم درک کیسے کریں؟ تو نہایت خوبصورت حدیث ہے، اور یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ظہر سے پہلے تم نے غسل کیا ہے اور ظہر کے آدھا گھنٹہ پہلے تم 2 رکعت نماز پڑھو۔ جی جناب، اب دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، کب؟ ظہر سے آدھا گھنٹہ پہلے، ظہر سے آدھا گھنٹہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، کہ نماز پڑھتا ہوں میں مطلب 2 رکعت قربتاً اللہ غدیر کی، ہے نا۔ اب 2 رکعت نماز میں کیا ہے؟ 1 مرتبہ سورہ حمد ہے، 10 مرتبہ سورہ اخلاص ہے نا، جس میں قل هو اللہ احد، اس کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی ہے، اور 10 مرتبہ انا انزلنا ہے۔ دیکھیے کتنا آسان ہے، 1 مرتبہ سورہ حمد ہے، پہلی رکعت میں بھی ہے، یہ دوسری رکعت میں بھی ہے۔ پہلی رکعت میں کیا ہے؟ سورہ حمد 1 مرتبہ پڑھنا ہے، 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور 10 مرتبہ انا انزلنا پڑھنا ہے۔ یہ 10 مرتبہ ہو گیا۔ دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی پڑھنا ہے صاحب، ہاں دوسری رکعت میں بھی یہ کہ سورہ حمد 1 مرتبہ ہے، 10 مرتبہ قل اللہ ہے، اور 10 مرتبہ جو ہے وہ آیت الکرسی ہے، اور 10 مرتبہ انا انزلنا ہے۔ اب دیکھیے یہ 2 رکعت نماز تو صاحب آپ کی ختم ہوئی، سوچیں کیا ثواب ہے، اللہ اکبر، اس 2 رکعت نماز کا۔ یقین جانیں ہاں ہم اپنا وقت جو ہے عمومی طور کے اوپر فوکس نہیں کرتے ان چیزوں کے اوپر، یہ ہے معرفت دینی، یہ ہے جو اہل بیت السلام بتا رہے ہیں، جس سے ہم اپنے آپ کو سجا سنوار سکیں، جس سے اپنے آپ کو ہم کامیاب بنا سکیں۔ جو کہا ہے نا حدیث قصہ میں، اے علی تم بھی کامیاب ہو، تمہارے شیعہ بھی کامیاب ہیں، یقین جانے شیعہ بھی کامیاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب شیعہ اس بات پر عمل کریں گے تو لا محالہ کامیاب تو ہوں گے ہی، اس لیے کہ جو بات ہے جس کی ہے اللہ کی ہے، ذریعہ کس کا ہے؟ معصومین کا ہے۔ تو یہ 2 رکعت نماز جو آپ نے ظہر سے آدھے گھنٹہ پہلے پڑھی ہے، اس غسل میں پڑھی ہے، اب اس کا ثواب کیا ہے؟ روایت کہتی ہے کہ 1 لاکھ حج اور 1 لاکھ عمرے کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر، دنیا اور آخرت کی تمام حاجات اللہ قبول کرے گا، یہ تو بات ہو گئی۔ لیکن ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ چونکہ میری عمر تو ہے نہیں اس زمانے کی، اب ہم پیدا ہوئے ہیں تو اس زمانے کا ثواب ہم کو ملے یا نہ ملے؟ ہاں، اب یہاں پہ امام فرماتے ہیں کہ یہ 2 رکعت کا ثواب کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ تم غدیر کے دن وہاں حاضر تھے۔ اللہ اکبر، کب؟ یعنی ہم تو نہیں تھے، لیکن چونکہ جو 2 رکعت نماز تم نے غدیر کی پڑھی ہے، اور جس میں تم نے سورہ حمد کو 1 مرتبہ پڑھا ہے، قل اللہ کو 10 مرتبہ پڑھا ہے، آیت الکرسی کو 10 مرتبہ پڑھا ہے، اور انا انزلنا کو 10 مرتبہ پڑھا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ گویا تم بے نفس نفیس
حاضر تھے. کہاں؟ غدیر خم میں حاضر تھے. چلے ٹھیک ہے حاضر ہو گئے, کیا اب روایت رک جاتی ہے؟ اگر نہیں, آگے بڑھ کے روایت کہتی ہے کہ تم جو عہد و پیمان رسول نے دوسروں سے لیا, اس عہد و پیمان کو تم نے بھی کیا ہے. اللہ اکبر. یعنی تم نے بھی رسول کو اپنے اوپر جو ہے وہ بالا سمجھا ہے, اپنے نفس کے اوپر تم نے بلند سمجھا ہے, لہذا تم نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے اور وہ عہد و پیمان تم نے رسول سے انجام دیا ہے. کیا روایت یہ رک جاتی ہے؟ کہتے نہیں, بلکہ روایت اور آگے بڑھ کہتی ہے کہ جس طرح سے دوسرے لوگوں نے جو محبان اہل بیت تھے, جو واقعی اللہ سے ڈرنے والے تھے, انہوں نے رسول کو بھی اپنا مولا مانا اور مولا علیہ السلام کو بھی اپنا مولا مانا. یعنی یہ 2 رکعت نماز کیا کرتی ہے؟ تمہیں انہی لوگوں میں شمار کراتی ہے, گویا تم بھی رسول کو اپنا مولا مانتے ہو اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا مولا مانتے ہو. اللہ اکبر. دیکھیں 2 رکعت نماز, پہلا کیا ہے؟ حاضر تھے. دوسرا کیا ہے؟ عہد و پیمان کیا. تیسرا کیا ہے؟ رسول اور علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول کیا. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے, بلکہ روایت اور آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ تم نے رسول, مولا علی علیہ السلام, امام حسن, امام حسین علیہ السلام کو درک کیا. اللہ اکبر. امام حسنین کو, رسول کو, مولا علیہ السلام کو, امام حسن کو, امام حسین کو تم نے درک کیا. بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی ہے, بلکہ اور آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ تم نے گویا تم جو ہو ان معصومین کے ہم رکاب ہو کے شہید ہو گئے. اللہ اکبر. یعنی یہ 2 رکعت نماز کیا کیا دلا رہی ہے کہ تم نے گویا امام رسول خدا کے ساتھ, امام علیہ السلام کے ساتھ, امام حسین یا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہ کر کے جنگ کی, اس میں تم شہید ہو گئے, اس کا ثواب ملا. بات یہاں تک کی ٹھہرتی نہیں ہے, بلکہ اور آگے بڑھ کے روایت ہے کہ گویا تم امام زمانہ کے خیام میں آ گئے. اللہ اکبر. کتنی خوبصورت حدیث ہے عزیزوں. یہ ہے معرفت غدیر. یقین جانیں اگر اہل بیت کے چاہنے والے تک ان باتوں کو پہنچایا جائے, یقین جانے جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ ان تعلیمات پر یقین جانے عمل کریں گے. لیکن مسئلہ یہ کہ یہ باتوں کو کیسے پھیلایا جائے, اس کا ایک راستہ یہی ہے کہ کلاس میں جو ہے وہ شرکت کی جائے اور کلاس میں اس طرح کے ایشو کو اٹھایا جائے, اس طرح کے موضوعات کو چھیڑا جائے تاکہ یہ باتیں چاہنے والوں تک پہنچیں. اب سوچئے 2 رکعت نماز کا کیا کیا فائدہ ہے. اب لہٰذا اب یہ پتہ چل گیا کہ ہمیں اصلاً اس نماز کو ترک نہیں کرنا ہے. تو یہ ہو گیا نماز کا فائدہ. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد جو ہم نے بتایا تھا روزے کے لیے جو بیان کیا گیا ہے, روزے کے لیے کتنا زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ روزہ جو ہے کتنا اہمیت کا حامل ہے. روزے کے لیے کیا کہا گیا کہ 60 سال کے گناہ اللہ اس کے معاف کر دے گا. یا دوسری روایت میں آیا ہے کہ اس کا ایک روزہ اس کی پوری زندگی کے معادل ہے, برابر. یعنی ایک روزہ جتنی اس نے عمر گزاری ہے اس میں روزے رکھے ہیں اس کے ایکول ہے, برابر ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد بھی روایت اور کہتی ہے کہ ایک روزے کا ثواب جو ہے وہ 100 حج اور 100 عمرے کے برابر ہے. دیکھیں کتنی تاکید کی جا رہی ہے ان روزوں کے سلسلے میں. اچھا اب جب آدمی نے روزہ رکھا ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ افطار بھی کرے گا, ہے نہیں. اب افطاری کے لیے دیکھیں کیا بیان کیا گیا ہے کہ خاص اہتمام ہونا چاہیے افطاری کے لیے. روایت میں ہے کہ افطاری کے لیے کہ جو افطاری دے گا, تو مولا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, جو افطاری دے گا. اب یہاں پہ ایک بات آپ کی خدمت پیش کروں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جیسے اپنے گھروں میں معزز حضرات کو بلاتے ہیں, مثلا مولانا کو بلاتے ہیں, ہے نا, کہ آئیے اور آ کر کے مثلا ہمارے گھر میں دعوت کا اہتمام ہوا ہے اور آ کر کے اس میں شرکت کیجیے. ہمارا دل چاہتا ہے کہ اگر ہم نبی کے زمانے میں ہوتے یا انبیاء کے زمانے میں ہوتے, کسی بھی نبی کے زمانے میں ہوتے تو ہم اس نبی کو دعوت کرتے, یا ہم کسی امام کے زمانے میں ہوتے اس امام کو ہم جو ہے وہ مدعو کرتے, یا کسی بھی صدیق کے زمانے میں ہوتے ہم اس صدیق کو اپنے یہاں مدعو کرتے. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ چونکہ اب ہمارے زمانے میں نہ کوئی نبی ہے, نہ ابھی امام بھی جو پردہ غیب میں ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں اس کو بلانا, اس کو دعوت دینا.
ہاں دیکھیں کتنا خوبصورت مقام ہے یہ کہ روزہ رکھنا، جو روزہ رکھا ہے اس کا کیا ثواب، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ کب؟ غدیر کے دن، یعنی 18 ذی الحجہ کو۔ دوسری چیز جو بیان کی گئی ہے افطار، اس کے لیے کیا فرمایا ہے؟ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہیں نا بالکل، کہ آپ چاہتے ہیں اپنے گھر انبیاء کی دعوت کرنا، آپ چاہتے ہیں اپنے گھر صدیقین کی دعوت کرنا، آپ چاہتے ہیں اپنے گھر، عجیب بات جو آپ کہنے جا رہے ہیں، شہداء کی دعوت کرنا۔ عجیب ہے، آدمی کہے گا بھائی شہداء کیسے، شہید کی دعوت کیسے ہو سکتی ہے، وہ تو شہید ہو گیا ہے، وہ تو اللہ رزق دے رہا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، اس روزے دار کو جو افطاری دی ہے، مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے غدیر کے دن کسی کو افطاری دی، اس کا افطار کرایا، گویا اس نے 1,00,000 انبیاء کو دعوت دی، گویا اس نے 1,00,000 صدیقین کو دعوت دی، گویا اس نے 1,00,000 شہید کو دعوت دی۔ اللہ اکبر، دیکھا ہے آپ نے؟ اب سوچیے، افطار یعنی روزہ اپنی جگہ کے اوپر ہے اور افطار اپنی جگہ کے اوپر ہے کہ روزے دار کی افطاری کا ثواب کیا ہے۔ کب؟ کیوں جی؟ اس دن چونکہ ولایت کا اعلان کیا گیا ہے اور ولایت مطلقہ کا اعلان کیا گیا ہے، اور یعنی 12 اماموں کے ناموں کے ساتھ ولایت کا اعلان کیا گیا ہے، لہٰذا اب اس دن کے افطاری کا ثواب یہ ہے، یعنی ہم نے کسی مومن یا مومنہ کو افطار کرایا، روزہ کھلایا، اس کا ثواب 1,00,000 انبیاء کو ہم نے دعوت دی، یعنی گویا انہوں نے قبول کی دعوت، یا صدیقین 1,00,000 صدیقین، یا 1,00,000 شہید کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر، دیکھ کس طرح سے اہل بیت السلام معرف کو بیان کر رہے ہیں کہ غدیر کو سمجھا جائے، غدیر کو عام کیا جائے، غدیر کو عام کیا جائے۔ یہ وجہ ہے امام سے پوچھا گیا محرم کے سلسلے سے کہ آپ کب تک غم حسین منائیں، کب تک روئیں گے؟ تو امام نے کیا فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو جس طرح سے غدیر بھلا دیا گیا ہے، اسی طرح سے ہم محرم کو بھلا دیا جائے، لہٰذا محرم کو اتنا عام کیا جائے کہ انسان بھول نہ سکے چیزوں۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم غدیر کو عام کریں۔ کیسے عام کریں؟ روزہ رکھ کر کے عام کریں۔ کیسے عام کریں؟ افطار دے کے عام کریں۔ کیسے عام کریں؟ نمازیں پڑھ کر کے اس نماز کو دوسروں تک القاء کریں، دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان باتوں پر عمل کر سکے عزیزوں۔ تو یہ ہو گئی افطاری کی بات۔ اس کے بعد جو آتا ہے، کیونکہ باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن ہم بہت مختصر کرتے ہیں، اس کے بعد جو آتا ہے وہ آتا ہے کہ نئے لباس کے سلسلے میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ نیا لباس جو ہے وہ پہننا چاہیے۔ امام جعفر صادق سلام فرماتے ہیں کہ غدیر کے دن جو نیا لباس پہنتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو نازل کرتا ہے کہ وہ فرشتے اس بندے کے نیکیوں کو لکھتے رہیں، اور یہ نیکیاں کب سے کب تک لکھی جائیں گی؟ یعنی اس غدیر سے شروع ہوں گی اور 1 سال بعد آنے والی غدیر تک یہ نیکیاں مستقل جو ہے فرشتے اس کو لکھتے رہتے ہیں، مکتوب کرتے رہتے ہیں۔ نئے لباس پہننا، فاخر لباس پہننا، صاف ستھرا لباس پہننا، پاکیزہ لباس پہننا، اللہ اکبر، تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ لباس کیوں پہنا جا رہا ہے، یہ اتنا قیمتی بیش قیمتی لباس کیوں ہے، یہ اتنا زیادہ خوشبو کیوں لگائی جا رہی ہے، آج کون سا دن ہے تمہارے یہاں، تاکہ اس کو عام کیا جائے۔ دوسری روایت میں ہے کہ مسکرانا، چونکہ خوشی کا دن ہے، یہ آل محمد کی خوشی کا دن ہے، لہذا ان کی خوشی ہماری خوشی ہے، اس کے لیے روایت ہے تبسم کرنا، مسکرانا۔ امام جعفر صادق سلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دن مسکرائے اور دوسروں کو یعنی مسکروائے کہ وہ بھی مسکرائیں، یعنی کوئی ایسا کام ان کے ساتھ کرے، کوئی ایسی بات کرے یا کوئی ایسی ہدیہ دے کہ ان کے چہرے پہ بھی تبسم آ جائے، تو امام فرماتے ہیں قیامت کے دن خدا اپنی خاص نظر کرے گا، نظر رحمت کرے گا۔ اللہ اکبر، اس کے لیے وہ شخص جو اہل بیت کے چاہنے والے کو مسکروا دے، وہ مسکرائے یا خود مسکرائے یا بھی سامنے والے کو ایسا اس کے ساتھ کرے کہ وہ بھی مسکرا دے، گویا اس کا ثواب کیا ہے؟ یہ ہے۔ پھر روایت کہتی ہے کہ 1000 حاجات اللہ اس کی پوری کرے گا، کس کی؟ جو خود مسکرایا ہے اور یا کوئی ایسا کام کیا جس سے سامنے والا بھی بندہ مومن
مسکرایا ہے۔ تو پہلا کام کیا ہے کہ اللہ کی خاص رحمت ہے، دوسرا یہ کہ 1000 حاجات پوری ہوں گی، اور اس کے بعد پھر روایت کہتی ہے کہ اللہ اس کو سفید خوبصورت قصر عطا کرے گا۔ اب دیکھ کیا ہے، آخر خود مسکرانا ہے غدیر کے دن، 18 ذی الحجہ کو مسکرانا ہے خالی، یا پھر دوسرا والا مسکرا دے کوئی ایسے بات کے اوپر، اجر کیا مل رہا ہے؟ اللہ کی رحمت قیامت میں، جب قیامت کے حالات، اللہ اکبر، جہاں روایت ہے کہ ماں اپنے بچوں، گود کے بچوں کو چھوڑ کے منہ موڑ لیں گی، فرار اختیار کر لیں گی، اس جگہ کے اوپر اللہ اس پر خاص رحمت نازل کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ولایت کے دن، جس دن ولایت کا اعلان کیا گیا ہے، رسول نے جانشین معین کیا ہے اور اپنے آنے والے جانشین کو بتایا ہے، وہ لوگوں کا دن ہے، لہٰذا اس دن اگر تم مسکرائے یا کوئی دوسرا مسکرائے تمہارے کسی عمل کی وجہ سے، تو اللہ نظر رحمت کرے گا، 1000 حاجات پوری ہوں گی، اور سفید خوبصورت قص اللہ اس کو عطا کرے گا۔ اس کے بعد آیا ہے، دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے، صلہ رحم کے بارے میں بہت تاکید ہے اس دن کے لیے عزیزوں۔ یقین جانے تمام وقت کو چھوڑ کر کے، تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے ہم ان کاموں کو یعنی توجہ دیں، ان کاموں پر توجہ دیں، تاکہ یعنی ہمارے اندر جو ہے وہ امپرومنٹ ہو سکے، ہم سعید ہو سکیں، ہم کامیاب ہو سکیں۔ صلہ رحم کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غدیر کے دن یعنی 18 ذی الحجہ کو کوئی شخص کسی بندے مومن کو دیدار کے لیے جاتا ہے، اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ 70 انوار کو اس کی قبر میں نازل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، 70 انوار کو، یعنی قبر آپ نے دیکھی کیسی تاریک ہوتی ہے، کتنی تنگ ہوتی ہے، ہاں، لیکن جہاں غدیر کے دن اگر اس بندے نے کسی بندے مومن کے دیدار کے لیے گیا، مثلا اپنے بھائی کے یہاں گیا، بھائی سے جھگڑا تھا یا بہن سے جھگڑا تھا یا بھتیجے سے جھگڑا تھا یا کسی عزیز و قریب جھگڑا تھا، لیکن مولا کی ولایت کے لیے اس کے گھر گیا، ہاں، اس کی دیدار کے لیے گیا، صلہ رحم کر رہا ہے، کیوں؟ تاکہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ اب یہ روایت کہتی ہے، امام رضا کہتے ہیں کہ جو دیکھنے کے لیے گیا ہے، دیدار کے لیے گیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب یہ ہے کہ 70 نور کو اللہ اس کی قبر میں نازل کرے گا، اس کی قبر کو اللہ وسیع کرے گا، اور 70,000 فرشتوں کو نازل کرے گا جو اس کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ کب؟ ہر روز 70,000 فرشتے اس کی قبر کے اوپر آئیں گے اس کی زیارت کے لیے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اب دیکھیں کیا ہے واقعہ، یہ غدیر کتنا خوبصورت دن ہے عزیزوں، کتنا متبرک دن ہے، جس میں ہم جشن منائیں، جس میں ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا آج کے دن کیا ہوا ہے، جس میں اپنے بچوں کو گفٹ دیں، ہدایہ پیش کریں، تاکہ بچے اس دن سے واقفیت کریں، عزیزوں رکھیں۔ لہذا یہ ایام جو ہفتہ ولایت ہے، اس میں ہم پوری کوشش کریں کہ ہم غدیر کے معرفت سے آگاہ ہوں، اور چند چیزیں جو آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہیں، جبکہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، میں نے بہت مختصر سی چیزیں پیش کی، یقین جانے اس میں سے اگر ہم چند چیزوں پر بھی عمل کر لیتے ہیں تو ہماری زندگی ساکار ہو جاتی ہے۔ لہذا کچھ چیزوں کو تو ہم بالکل نہ چھوڑیں جو ایزلی انجام دے سکتے ہیں۔ ایک تو روزہ، خود روزہ کھولنا، پھر افطار دینا، خود غسل، خود 2 رکعت نماز، پھر صلہ رحم، کیونکہ ہم کو بارگاہ معبودی میں جانا ہے، وہی قبر میں آنا ہے، اور اسی کے اندر قیامت تک رہنا ہے۔ اب اس قبر کو ہم چاہیں نورانی بنا لینا، اس قبر کو ہم چاہیں وسعت دینا، اس قبر پہ ہم چاہیں کہ ہمارے قبر پر ہر روز 70,000 فرشتے آئیں، یہ تمام چیزیں اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی ہیں۔ لہٰذا آئیں بارگاہ معبودی میں ہم لوگ دعا کریں، اور جب ایک دوسرے سے ہم ملاقات کریں تو اس جملے کو ضرور پڑھیں، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وائمۃ المعصومین علیہ السلام۔ لہٰذا ہم جب ملیں تو اس بات کو ہم ایک دوسرے سے ضرور کہیں، دعا کریں پروردگارہ اس عظیم دن کے صدقے میں معبود ہم سب کو
اور ہماری نسلوں کو ولائی قرار دے۔ اے پروردگارہ بحق محمد وال محمد، اور اس دن کے صدقے میں معبود اس وقت تک موت نہ آئے جب تک امام زہرم سے راضی خوشنود نہ ہو جائے۔ معبود جب اس دنیا سے آئیں تو ایک ہاتھ اہل بیت دوسرے ہاتھ میں قرآن ہو۔ اے پروردگارہ یہ وبا کرونا جو چل رہی ہے معبود ایسے صفحہ ہستی سے خارج کر دے، نیست و نابود کر دے۔ معبود جو بھی مریض ہیں اس کے انہیں شفاء کامل اور عاجل عنایت فرما۔ معبود ہم سب کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دعا میں دعا معبود امام کے ظہور میں جلد تعجیل فرما، ظہور تاکہ جلد سے جلد ہو سکے اور ہم انشاءاللہ سال آئندہ اس جشن کو اپنے امام زمانہ کے ساتھ منا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔